میں سمجھ گیا کہ وہ سو چکی ہے۔ میں نے دوسری چادر سے اس کا کچھ حصہ ڈھانپ دیا۔ پچھلی رات کافی سردی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ اپنی ٹانگوں میں چھپائے، لیکن نیند میں میرا ہاتھ اسما کی شلوار میں چلا گیا۔ انکل اپنا ہاتھ نکالو۔ میں نے کھینچ کر اپنا ہاتھ باہر نکال لیا۔ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اسما اٹھ کر وارڈ میں چلی گئی۔ میں وہیں بینچ پر بیٹھ گیا، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری بیوی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ مجھے کچھ دن قبل اپنی بیوی کو ہاسپٹل داخل کروانا پڑا۔ میری بڑی سالی زاہدہ اور اس کی چھوٹی بیٹی آمنہ ہاسپٹل میں میری بیوی کا پتہ کرنے کے لیے آئیں۔ میری سالی زاہدہ مجھ سے کافی بڑی ہیں۔ ان کی بڑی بیٹی اسما کی عمر بھی 20 سال ہے، جو کہ کالج میں پڑھتی ہیں۔ ہمارا آپس میں آنا جانا ہونے کی وجہ سے اسما میرے درمیان کافی بنتی ہیں۔ اس دن میری سالی زاہدہ اور اسما تقریباً دوپہر کے وقت ہاسپٹل میں آئے۔ ان دنوں تقریباً مارچ کا مہینہ تھا اور زیادہ گرمی نہ تھی۔ شام کے وقت میری سالی زاہدہ گھر جانے لگی تو اس نے اسما کو میرے پاس چھوڑ دیا۔ پھر میں نے ان سے کہا آپ اس کو ساتھ لے جائیں، مگر وہ اس بات پر ضد کر رہی تھی۔ اس کو ہاسپٹل میں ہی رکھ لو تاکہ آپ کی بھی پریشانی کم ہو جائے۔ میں نے اسما کو روک لیا اور میری سالی زاہدہ گھر واپس چلی گئی۔ اس کے بعد اسما میری بیوی کے پاس اندر وارڈ میں چلی گئی اور میں باہر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اسما آئی اور مجھے ایک پرچی دی اور بولی یہ دوا لانی ہے، اور اگر مجھے بھوکا نہیں مارنا تو کچھ کھانے کو بھی لے آئیں، اور ہنسنے لگی۔ میں نے اسے حلیمہ کا پوچھا وہ کیسی ہے تو اس نے کہا وہ ٹھیک ہے، ابھی ڈاکٹر نے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں دوا لینے ہاسپٹل سے باہر چلا گیا۔ میں نے اسما کو دوا دی اور کہا یہ دے کر آ جاؤ، باہر جا کر کچھ کھا کر آتے ہیں۔ اس نے شاپر پکڑا اور اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسما واپس آ گئی اور بولی میں اپنا موبائل آنٹی کو دے آئی ہوں۔ پھر میں اور اسما ہاسپٹل سے باہر نکل گئے اور ایک ہوٹل پر کھانا کھانے لگے۔ اس دوران ہم یہاں وہاں کی باتیں کرتے رہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم ہاسپٹل واپس آ گئے اور وہ دوبارہ وارڈ میں چلی گئی۔ شام کافی ہو چکی تھی۔ میں نے وارڈ سے کچھ دور ایک بینچ پر قبضہ کر لیا اور بیٹھ کر موبائل پر فلم دیکھنے لگا۔ رات 11 بجے کے قریب اسما کا میسج آیا، کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں وارڈ سے کچھ دور بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا میں باہر آئی تھی، آپ تھے نہیں، میں واپس چلی گئی۔ میں نے کہا تم کیوں باہر آئی تھی، کیا کچھ چاہیے تھا؟ اس نے کہا نہیں آنٹی سو گئی ہیں، میں بور ہو رہی تھی اس لیے میں نے سوچا باہر جاتی ہوں۔ میں نے اسما کو رپلائی کیا کہ آ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسما کو دیکھا، وہ وارڈ سے باہر نکل کر مجھے ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے اسما کو اشارہ کیا اور وہ آ کر میرے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئی اور ہم باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد اسما نے کہا کہ انکل میں تھک گئی ہوں، یہاں ہی لیٹ جاتی ہوں، اور میرا جواب کا انتظار کیے بغیر میری ٹانگوں پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ میں نے پاس پڑی چادر اٹھائی اور اسما کو کہا یہ لے لو۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اسما جلد ہی سو گئی۔ میں پھر اپنے موبائل پر فلم دیکھنے لگی۔ وہ ایک کالج کی طالبہ ہے۔ اسما سو چکی تھی اور میں فلم دیکھ رہا تھا۔ اس کا سر میری گود میں تھا اور جس جگہ ہم تھے وہاں لائٹ کم ہی آ رہی تھی۔ میں فلم دیکھ رہا تھا، میں فلم میں کھویا ہوا تھا۔ میں نے یعنی ارادائی طور پر اپنا ہاتھ اسما کے سینے پر رکھ دیا۔ میرے اندر بجلی سی دوڑ گئی۔ میرا دھیان اچانک اسما کی طرف ہو گیا۔ میں اسما کو دیکھنے لگا۔ اسما کا تعلق ایک درمیان درجے کے گھر سے تھا۔ نہ جانے کس وقت میں نیند کی وادی میں کھو گیا۔ انکل اٹھو۔ اچانک اسما کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں بھی اس کے اچانک سے جھانکنے پر گھبرا گیا۔ جب مجھے تھوڑا ہوش آیا تو میں نے دیکھا دن چڑھ چکا ہے۔ میں نے اسما کو دیکھا تو وہ بہت خوشگوار موڈ میں تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ اس نے وہ میری طرف بڑھا کر کہا انکل یہ دوائی لے آؤ، اماں بھی آ رہی ہیں۔ میں جلدی سے اٹھا اور بس اسٹور پر چلا گیا۔ واپسی پر میں نے دیکھا میری سالی زاہدہ آ چکی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور بولی لگتا ہے تم ٹھیک سے سوئے نہیں۔ میں نے کہا ہاسپٹل میں نیند کہاں آتی ہے؟ وہ مجھ سے کہنے لگی تم گھر چلے جاؤ اور اسما کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، تھوڑا آرام مل جائے گا۔ میں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا دی اور اسما کو لے کر باہر آ گیا اور ہم ایک رکشے میں بیٹھ کر گھر کی طرف چل پڑے۔ 3-4 گھنٹے آرام کرنے کے بعد میں اٹھا، تب تک دوپہر ہو چکی تھی۔ میں کھانا کھا کر واپس ہاسپٹل آ گیا۔ اب میری بیوی کی طبیعت کافی بہتر تھی، مگر ابھی بھی اس کو ڈسچارج کرنا مشکل نظر آ رہا تھا۔
میں نے اپنی سالی زاہدہ سے کہا کہ اب وہ گھر چلی جائے، اس نے منع کر دیا۔ میں ملاقات کے وقت اپنی بیوی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ شام ہو چکی تھی، سورج ڈوب چکا تھا۔ اچانک میں نے اپنا موبائل نکالا تو اسما کی 4 کالز آئی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً سے کال کی لیکن اس نے میری کالز اٹینڈ نہیں کی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد ہی اسما اور اس کے ساتھ میری ایک اور سالی ساجدہ اور اس کی چھوٹی بہن نمرہ جس کی عمر 15 سال تھی وارڈ میں داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ وہ سب بیٹھ کر میری بیوی سے باتیں کرنے لگی اور میں باہر آ کر بیٹھ گئی۔ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا اور ڈاکٹر کے آنے کا وقت تھا۔ سب کو وارڈ سے باہر آنا پڑا۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ سب گھر چلی جائیں۔ اسما اور نمرہ باہر رشکہ لینے چلی گئیں اور میری بڑی سالی زاہدہ نے مجھ سے کہا کہ میں اسما کو اپنے ساتھ رکھوں۔ میں نے کہا نہیں باجی، حلیمہ بہتر ہے، لیکن میری سالی زاہدہ نے اسما کو رکنے پر زور دیا۔ میں نے بھی نہ نہیں کی کہ کہیں ان کا ارادہ تبدیل نہ ہو جائے۔ اسما اور نمرہ اندر آئیں۔ اسما کو میری سالی زاہدہ نے کہا کہ تم آج رات اپنی آنٹی کے پاس رک جاؤ۔ میں نے اسما کو کہا اسما اگر آرام سے رک سکو تو رکو، رات کو بھی تم ٹھیک سے سو نہیں سکی۔ اسما بولی نہیں انکل، تم فکر نہ کرو۔ سب چلے گئے اور اسما اندر وارڈ میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسما آئی اور اس نے کہا ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے ہیں، وہ جمع کرانے ہیں۔ میں اس کے ساتھ لیبارٹری چلا گیا۔ وہاں بہت رش تھا۔ میں نے اسما کو کہا تم پیسے جمع کرو، میں ٹیسٹ والی لائن میں لگ جاتا ہوں۔ اسما میری دائیں جانب لائن میں لگ گئی اور میں ٹیسٹ جمع کروانے والی لائن میں لگ گئی۔ اچانک میرے کانوں میں آواز آئی، یار لڑکی کیا مست ہے۔ میں نے پیچھے دیکھا تو 2 لڑکے اسما کو دیکھ کر باتیں کر رہے تھے۔ مجھے ان پر تھوڑا غصہ آیا اور اسما واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ پھر میری باری آ گئی اور میں جمع کروا کر باہر آ گیا اور کچھ دیر بعد اسما بھی آ گئی اور ہم کھانا کھانے باہر کینٹین میں چلے گئے۔ کھانا کھانے کے بعد اسما وارڈ میں چلی گئی اور میں پھر باہر بیٹھ گیا اور کل والی رات کے بارے میں سوچنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ اسما آج نہیں آئے گی۔ رات کے 11:30 بج چکے تھے۔ میں اسی بینچ پر بیٹھا تھا۔ اچانک میں نے اسما کو اپنی جانب آتے دیکھا اور اٹھنے لگا۔ اسما نے دور سے ہی ہاتھ کے اشارے سے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور خود آ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا، سوئی نہیں؟ نیند نہیں آئی؟ آنٹی سو گئی ہیں، پھر تم بھی سو جاتی۔ انکل کل کی طرح سو جاؤں گی، تم فکر نہ کرو، اندر نیند نہیں آتی ٹھیک سے۔ جیسے تمہاری مرضی۔ میں نے ایک چادر کو اپنی گود میں رکھ لیا اور اسما نے پھر میری گود میں اپنا سر رکھ لیا اور ہم کچھ دیر گھر کی باتیں کرتے رہے۔ پھر وہ سو گئی۔ میں نے اسما کو چادر دینے کے لیے ہلکی سی آواز دی مگر وہ نہیں بولی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ سو چکی ہیں۔ میں نے دوسری چادر سے اس کا کچھ حصہ ڈھانپ دیا۔ پچھلی رات کافی سردی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ اپنی ٹانگوں میں چھپائے لیکن نیند میں میرا ہاتھ اسما کی شلوار میں چلا گیا۔ انکل اپنا ہاتھ نکالو۔